اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، بہت اچھے متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پروگرام کرنا مقصود ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک کوئی میسج پہنچ جائے، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں، اصلاح احوال کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے، کوئی موضوع ایسا ذریعہ بن جائے کہ جس کو سن کر آپ الرٹ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی واقعتاً ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کر لینا ہے۔ اب جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی غفلت میں، لا علمی میں، لیکن اب جو زندگی انشاءاللہ گزرنی ہے وہ ازروع شریعت اسلامیہ جو تعلیمات ہیں ہماری انشاءاللہ ان کے مطابق۔ تو آج ناظرین ایک بار پھر ہمارا جو موضوع ہے وہ قیامت۔ اس سے پہلے ہم نے علامات پر بھی بات کی، اور مختلف اس کے جو علامات ہیں اس پر اس کے ظہور کے حوالے سے بات ہوئی، اور آج جو بات ہو رہی ہے قیامت کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ قیامت کیا ہے، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں، کیا کچھ ہونے والا ہے، جس کے حوالے سے ہم لا علم نظر آتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی معاشی طور پر، کوئی سماجی طور پر، کوئی اقتصادی طور پر، کوئی مختلف انداز میں ہر شخص اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے کہ بھائی میرے لیے سب سے بڑا مشکل وقت ہے یہ، اور قیامت خیز وقت ہے کہ میرا سروائیول اس وقت بہت مشکل ہو رہا ہے، حالانکہ قیامت آنی ہے، اور قیامت خود بتائے گی کہ قیامت ہے کیا بنیادی طور پر۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن میں کس انداز میں اس کا ذکر آیا ہے، اور مزید انشاءاللہ اس کے حوالے سے بنیادی جو عقائد ہیں اسلام کے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ممتاز اور معروف ہمارے ساتھ اسکالرز تشریف فرما ہوتے ہیں جو ہمارے موضوعات پر بہت ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالتے ہیں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں، تاکہ آپ تک موضوع کو صحیح معنوں میں جو ہے اس کی وضاحت پہنچ جائے، اور اس کا مواد جو ہے آپ تک پہنچایا جا سکے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے، جو بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ماشاءاللہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ پاکستان اور دنیا بھر میں آپ کے تلامذہ جو ہیں وہ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تحقیق کے آدمی ہیں، اور ظاہر ہے تحقیق کے حوالے سے آپ متعدد کتب کو آپ نے تراجم بھی فرمائے ہیں، اور تحقیق کے حوالے سے آپ کی کتب جو ہے پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تشریف فرمائے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سر آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، بہت شکریہ، اور آپ کی اجازت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، قیامت کا ذکر قرآن کریم میں ہم چاہتے ہیں یہ پہلے ابتدا یہیں سے ہو جائے، کس انداز میں آیا، کس طرح آیا، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، اس میں جہاں تک قرآن کریم میں قیامت کا ذکر ہے تو ایک بات یاد رہے کہ قیامت کا دن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک دنیاوی نظام کو لپیٹ دیے جانے کا نام ہے۔ اللہ، دنیا اور اس میں جو کچھ مخلوقات ہے سب کو فنا کرنے کا یہ نام ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کس نام سے ذکر ہوا ہے تو میں وہ نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ تقریباً وہ نام بھی یوں سمجھ لیں کہ 20 کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اتنے نام ہوں تو یہ اس کی امپورٹنس کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے قیامت کے دن کو الساعہ بھی کہا، گھڑی، ایک گھڑی، چونکہ یہ بھی گھڑی میں آئے گی، ایک لمحے میں آئے گی۔ اسی طریقے سے یوم البعث بھی کہا گیا، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، اور اسی طرح یوم الدین، یوم الحشر، یوم الآخرہ، یوم التناد، تناد کا معنی ہے سختی کا دن، اسی طرح اسے یوم عظیم، بڑا دن، یوم عسیر، سختی والا دن، یوم الحسرہ، نافرمانوں کے لیے حسرت کا دن، اور اسے دار القرار بھی کہا گیا، ایمان والوں کے لیے قرار کا گھر، جی،
اور اسے یوم الفصل یعنی اس دن تمیز ہو جائے گی کہ کون نافرمان ہے کون فرما بردار ہے، فیصلے کا دن۔ یوم الجمع بھی کہا گیا کہ اس دن سب کو جمع کیا جائے گا، اسے یوم الحساب بھی کہا گیا کہ حساب کا دن ہے، اسے یوم الوعید بھی کہا گیا کہ نافرمانوں کے لیے وعید کا دن ہے، یوم الخلود بھی کہا گیا کہ جو فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے یوم الخروج بھی کہا گیا کہ نکل جانے کا دن، کہ سب نکل کر وہاں اس کی طرف روزے جو جہاں پر قیامت برپا ہوگی سب کے سب وہاں کا رخ کریں گے۔ یوم الواقعہ بھی کہا گیا کہ واقع ہونے والی ہے یہ۔ اسی طرح اسے حاقہ بھی کہا گیا، کھلی حقیقت ہے، بڑی حقیقت ہے۔ طامۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت کا دن۔ اسی طرح ساخہ، بہرا کرنے والی، یعنی ساخہ کہتے ہیں بہرا کرنے والی، اس دن سب یعنی ایسی آواز ہوگی جیسے بہرے ہو گئے ہیں، اتنی سخت آواز سنائی دے گی۔ اور اسی طرح اسے آزفہ بھی کہتے ہیں، قریب آنے والی، اور اسے قاریہ، کھڑکھڑانے والی بھی کہا جاتا ہے، اور قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے اسے۔ یہ سارے نام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے۔ اب قرآن کریم نے تھوڑی اس کی ڈیٹیل اس طرح بیان فرمائی، جیسے سورہ انفطار میں آیت نمبر 1 اور 2 میں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب کواکب ستارے جھڑ جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان کھل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کھینچ لی جائے گی۔ اللہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے زمین کو خالی کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا سورہ قاریہ میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ اس دن پہاڑ جنہیں آپ ہلا بھی نہیں سکتے دھنکی بھی روئی کی طرح ہوں گے۔ روئی بھی عام نہیں جیسے دھنک دیا جائے اس کے بعد کیسی ہلکی پھلکی یوں اڑ رہی ہوتی ہے، اس طرح پہاڑوں کو کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ پانی، یہ سمندر، دریا یہ بہا دیے جائیں گے، یعنی یہ سمندر دریا سب مل جائیں گے اور سب فنا کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ قاریہ کی آخری 2 آیات، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا وہ دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، سورہ حاقہ میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش ہوگا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ یہ میرے ہاتھ میں کیوں دیا گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قیامت کا نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ہوگا کیا اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ مفتی صاحب نے اپنے ابتدائی آغاز میں ہی یہ فرما دیا کہ قرآن کریم میں قیامت کے 20 کے قریب نام آئے ہیں، اور ان کے نام اور تفصیلات بھی، ان کے معنی بھی فرما دیے۔ اور عذرو قرآن ہم نے جاننا چاہا تو متعدد قرآن کریم کی آیات بینات سے آپ نے قیامت کی ہولناکیاں اور اس میں ہونے والے حالات و واقعات کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اب اسلامی جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، اس میں حیات بعد الممات کا بھی ذکر ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ حیات بعد الممات یعنی کہ زندگی موت کے بعد، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا، یہ جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ قبلہ حضرت علامہ امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت پیرائے میں قرآنی آیات کے حوالے سے وہ حقائق بیان کیے ہیں کہ قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی اور عارضی کیفیت سے محبت کرتے ہیں کہ جب آسمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت ستارے، یہ تو رب کی نعمتیں، جب وہ چاہے گا جھاڑ دے گا۔ زمین کو دیکھتے ہیں تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی تو زمین تو پوری سمٹ کے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسی ہوگی جیسے کوئی ایک رومال ہوتا ہے،
اللہ، یہ زمین کی کیفیت ہے جس کو آپ کہتے ہیں اتنی پھیلی ہوئی ہے دنیا، اتنی بڑی دنیا ہے جس کو آپ گھنٹوں گھنٹوں سفر کرتے ہیں، 22 گھنٹے کی فلائٹس لے کر فخر کرتے ہیں کہ جی ہم دنیا کے اس حصے میں، اس شہر میں پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. اس زندگی کو ہم نے اس زندگی سے الگ کر کے دیکھا ہے، کیونکہ جو عالم ہے وہ ہمارے 3 ہیں ہماری زندگیوں کے. ایک وہ عالم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب جو رب العالمین ہے وہ جس طرح وہ چاہے کرے تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اور سوال جو قائم کیا ہے آپ نے وہ قیامت کے حوالے سے، اس کیفیت کے حوالے سے کہ جو عقیدہ ہے بہت سے لوگوں کا، وہ اکثر و بیشتر جو ہمارے کہتے ہیں نا کہ جو انگلش میں کہتے ہیں وہ پروگریسو مائنڈیڈ پیپل یا لائک مائنڈیڈ پیپل یا انلائٹنڈ پیپل، یا عام زبان کے اندر کہنا چاہیے کہ جی بڑے نظریاتی اعتبار سے کھلے مزاج کے لوگ، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اٹھنا ہے. اصل میں مسئلہ یہاں پیدا ہو رہا ہے، اور یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ قوم یقین نہیں رکھتی تھی، اور قرآن مخاطب ہے کہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. ورنہ وہ پرندے جس طریقے سے کیے گئے ہیں، ان کا جو ہے قیمہ بنایا گیا اور پھر آواز دی گئی، کیسے زندہ ہوئے، اور پھر وہ اصحاب کہف، یہ قرآن کریم میں مثالیں بیان نہیں کی، حقائق ہیں جو نظر آئے لوگوں کو. بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان حقائق کی طرف ذرا سے آپ چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں کی پیٹ میں آپ کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ قدرت کہ تمہیں قبر کے اندر بھی زندہ رکھے، اور جب وہ آواز دے تو قبر سے پھر زندگی کے ساتھ اٹھ کر رجوع کرو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو باس کا لفظ ہے، اب باس کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ باس کو ذرا سا اگر آپ ذرا معنی مرادی میں دیکھیں تو قرآن کریم میں والذی باس فی امیین کا لفظ استعمال کیا. اب امیین اور باس اس کا تعلق ذرا سا تو میں ایک روحانی تفسیر کی طرف جاؤں گا کہ ان مردہ دلوں کے بیچ میں اللہ کے نبی کو پیدا کیا جو انہیں زندگی عطا کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. جو قلوب مرے ہوئے تھے تو باس بمعنی زندگی کے ہے، اور حیات بعد الممات کے بھی معنی یہ کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوسرے سور کے ساتھ ہی جو قبر کے اندر لوگ ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ایسے اگیں گے کہ ایک روایت یہ حدیث کی کہ یہ ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں، ایک دم نکل کر آئیں گے باہر. اور پھر وہ جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور حوالے ہیں جو قبلہ مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، میں یہ بات عرض کروں گا کہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے تو اب یہ بے پردہ ہے، کپڑا نہیں ہے ان کے اوپر جسم پر، بغیر لباس کے ہیں، غیر مختون ہیں. اور پھر جب وہ حاضری دیتے ہیں اللہ کے سامنے اور اٹھتے ہیں تو انہیں اپنے دائیں بائیں کی اس لیے کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر فکر سے نکل کر ایک ہی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا شافع محشر کون ہوگا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت کلام فرما رہے ہیں آپ، میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو رکھوں، اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. ڈاکٹر صاحب سے پھر ہم زحمت کلام دیں گے. ڈاکٹر صاحب کو ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج قیامت موضوع ہے، اور اس پر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب نے جو اپنا ایک ابتدائیہ پیش کیا، کمال انداز میں اس کو بیان فرمایا. وقفہ آ گیا تھا، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کو مکمل فرما دیں. حیات بعد الممات پر آپ ذکر فرما دیں. مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو سمجھے پھر عقیدہ کفر ہے آپ کا، سیدھی بات یہ ہے. اور اس پر عقیدہ ہے تو پھر خوف بھی ہے آپ کے اندر، اللہ سے رجوع بھی ہے، اللہ سے محبت بھی ہے، توبہ بھی ہے، اور زندگی کی ساری جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ رب کی رضا کے لیے ہے. اور اس کی ناراضی کا سودا آپ اور ہم کر اس لیے نہیں سکتے کہ مالک سے غلام لڑ نہیں سکتا، اور اگر کوئی لڑ جائے تو پھر وہ فرعون بنتا ہے، حشر بھی اس کا وہی ہوتا ہے. تو اب اس وقت جو کیفیات ہیں، ان کیفیات کے اندر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. موت لقاء ربی ہے، موت خوف کا نام نہیں ہے. مسلمان موت سے خوف نہیں کھاتا. مسلمان خوف کو روزانہ دل سے لگا کر ہی کہتا میں تو تیار ہوں رب کی زیارت کے لیے. اور رب کی زیارت بھی کیسی ہوگی سبحان اللہ مومنین کو قیامت کے دن؟ وہ تو ایک روشنی ہے. کسی نے حضور سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ قیامت کے دن اللہ کیسے جلوہ افروز ہوگا، کیا ہوگا؟ کہا تو نے آسمان کو دیکھا ہے کبھی؟ اس پر جب سورج چمکتا ہے تو کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو غیر روشن رہے. تو کہا قیامت کے دن رب کا نور اتنا روشن ہوگا کہ ہر ایک زیارت کرے گا. اللہ، یہ ہے اصل لقاء ربی، محبت. اور اس دن وہ جو قیامت ہے جب
بعض کی بات چونکہ ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، تو یہ دوبارہ پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جینیٹیکل انجینئرنگ نے یہ ثابت کیا ہے بھائی، امریکن ریسرچ جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں اور میڈیکل سائنسز ہیں امریکہ کے، آج 2026 کے اندر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کلون بھی ہوتا ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ری آرگنائزیشن آف باڈی بھی ہو سکتی ہے، اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آپ کا ری جنریشن بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو وہ اس طریقے سے محفوظ کر لیتے ہیں کہ آپ 1000 سال بھی اس جرثومے کو نکال کر اس سے اسی آدمی کی اسی شکل میں اسی آواز میں دوبارہ اس کو پیدا کر کے اس سے بات بھی کر لیں۔ تو ایک انسان، ایک معمولی سائنسداں جس کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، جس کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، لیکن رب نے اس کو تحقیق سے نوازا، وہ اس طرف جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے فاتبروا یا اولی الابصار، اب توجہ دینے کی ضرورت ہوگی مسلمانوں کو، مسلمان سائنسدانوں کو، اور وہ انلائٹڈ مسلمان جو بھٹک رہے ہیں اپنے دماغی اعتبار سے، خود سوالات کرتے ہیں، خود ہی جوابات دیتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یار جو کرنا کر لو، 2 دن کی زندگی اس میں عیش کر لو، شراب پی لو، زنا کر لو، آوارگی کر لو، رشوت لے لو، سب کچھ کر لو، اس کے بعد 65-70 سال کے بعد تو بساط زندگی بس سمٹنی ہے، سمٹنی نہیں ہے، اس کے بعد اصل بساط زندگی کھلنی ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سیدھے ہاتھ میں جب آئے گا نا تو اس وقت رب کی لقاء کا وہ شوق جو اولیاء کاملین کو ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے ماں سوائے ایک خوشی کے کہ میں رب کی زیارت کروں۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا کہنا ہے یہ بس جب آپ اٹھیں گے، بس ایک جملہ مکمل کر کے اس کے بعد چونکہ وقت کم ہے کہ آپ کی نظر کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی بھی، کہ جب آپ اور ہم اٹھیں گے نا تو ہم بے لباس ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، رب کی طرف دوڑیں گے، اور پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوگی کہ ہر انسان اپنی حالت مرض میں یا جس کیفیت میں اس کی موت ہوئی ہے اسی کیفیت کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کیفیت کو اگر صحیح رکھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اسی حالت میں آپ اٹھائے جائیں کہ اللہ کے ذکر کو اتنا کیجئے کہ جب سکرات کا وقت ہو تو آپ کی زبان اگر بند بھی ہوتی تو آپ کے قلب پر اللہ 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 جاری رہے، تو قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے تو اللہ اللہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ بھائی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اسلامی عقائد و نظریات کی روشنی میں حیات بعد الممات کا جو ذکر ہے اس کو ڈاکٹر صاحب نے جو رد کرتے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، ہمارے جو عقائد و نظریات ہے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف قرآن سے نہیں بلکہ جو امریکن ریسرچ ہے کرنٹلی جو اس نے اس بات کو ثابت کیا، آج ثابت کیا، قرآن نے پہلے ثابت کر دیا تھا، اللہ نے پہلے فرما دیا تھا، اس کے حوالے سے بھی بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جی اگر آپ ہمیں قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سائنس قرآن والوں کے قدموں کی دھول ہے، قرآن ہے اصل، اس پر یقین رکھیں۔ کیا بات، کیا کہنا، بہت اچھی بات۔ اچھا مفتی صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں، لوگوں کو قبر سے اٹھائے جانے کی کیفیت، یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسا سوال ہے مفتی صاحب جو ہر شخص کو جو ہے نا خوف زدہ بھی کر دیتا ہے اور اس کو آخرت بھی یاد دلاتا ہے کہ آخر مرنا ہے۔ کیا آپ فرمائیں کیسے اٹھایا جائے، کیا کیفیت ہوگی قبر سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوگا کہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے نا تو 2 سور پھونکے جائیں گے۔ اچھا، ہاں، پہلی مرتبہ جو سور ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اللہ، یعنی اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، یہ سب مار دیے جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور اس میں روایت میں یہ ہے کہ جسے اسرافیل علیہ السلام اس سور سے تو نہیں مریں گے، نہیں مرے، وہ تو خود پھر وہ امر ربی سے انتقال ہوگا۔ اس طرح اور بھی چیزیں اور بھی مخلوقات ہیں۔ پھر دوسرے سور کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، یہ ایک ہی آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 68۔ پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا ایسے ہی رہنے دے گا۔ وہ ہے نا وہ آیت کریمہ کل من علیہا فان سورہ رحمان، اللہ اللہ، اور پھر لمن الملک اليوم، اللہ، کس کی بادشاہت ہے آج؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو ایک ہے قہار ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں روایت میں جو الفاظ ہیں وہ 40 سال کے ہیں، 40 سال معاملہ اسی طرح رہے گا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیات میں جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 85 اور 86، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ جس دن متقین کا جو حشر ہوگا ہم انہیں وفود کی صورت میں لائیں گے، اور جو مجرمین ہیں انہیں جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ متقین کا پروٹوکول ہوگا مسلمانوں کا، اور جو مجرمین ہیں انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ اور روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب سب کے سب اٹھیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ حدیث پاک میں انا اول من ينشق عنہ القبر، میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کے لیے قبر کو کھولا جائے گا، زمین کو کھولا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہے، پھر جنت البقیع، پھر جنت المعلی، یہ سارے افراد جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت تمام کے تمام لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، جیسا قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا برہنہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ یعنی مختون شدہ نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے حلہ پہنایا جائے گا۔ اور صاحب میرات لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ستر پوش اٹھیں گے، آپ کے لیے یہ فرمایا صاحب میرات نے۔ تو بہرحال یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں۔ اچھا، اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر بڑا عجیب و غریب ذکر کیا، یا رسول اللہ یہ سب کے سب بے لباس ہوں گے، مرد عورتیں وہاں پر ہوں گے، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اس سے آگے کی ہے، کسی کو یہ خبر ہی نہیں ہوگی کہ کون کیسا ہے کیا نہیں ہے، ہر ایک کو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے؟ کیونکہ روایت کے مطابق جو شام کا ایریا ہے یہاں پر میدان معاشر قائم ہوگا، اور کچھ روایت کے مطابق میدان عرفات میں بھی، لیکن زیادہ جمہور کی روایت یہ ہے، فرمایا کہ ایسے پتہ ہوگا کہ جیسے پرندوں کو کہیں بھی اڑ کر جاتے ہیں اپنے گھونسلوں کا پتہ ہوتا ہے، واپس لوٹ کر وہیں پر آتے ہیں، جی سب کو یہ پتہ ہوگا، اور یہ علماء کے الفاظ ہیں باقاعدہ۔ اچھا، اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ جی مر گئے، مٹی میں مل گئے، یہ اٹھیں گے کیسے؟ تو میرا رب فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، ہم تجھے ایسے ہی اٹھائیں گے جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، تجھے ایسے ہی اکیلا اٹھائیں گے جس طریقے سے تجھے ہم نے پیدا فرمایا تھا۔ اور فرمایا کہ یعنی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک جزو ہے جو باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ آلات سے بھی نظر نہیں آتا، فرمایا کہ وہ باقی رہتا ہے اور اسی سے اٹھایا جائے گا۔ بھی سائنس نے ثابت کیا، جی سائنس نے باقاعدہ ثابت کیا۔ میں یہ کہتا ہوں ایک معمولی سی چپ ہے، آپ اسے کمپیوٹر میں لگا لیجئے، لاکھوں ویڈیوز اس میں ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے موبائل فون کی سم ہے، اتنی سی سم ہے، اب تو بالکل مائکرو سمز آ گئی ہے نا، چھوٹی سی، بالکل سارا ڈیٹا اس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ڈیٹا۔ پھر کلوننگ کی بات ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کی، جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ جی میں کہتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی کا وہ جو جزو ہے نا، وہ نہ بھی ہوتا میرا رب پھر بھی پیدا فرما سکتا تھا، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ متقین کا پروٹوکول ہوگا، ایمان والوں کا پروٹوکول ہوگا، اور جو مجرمین ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، اور ان سب کو اس طرح ہانک کر لے جائے گا۔ آخری بات یہ بھی فرمایا کہ پیدا کیسے ہوگا، دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ کھجور کی گھٹلی سے کھجور کیسے پیدا ہوتی ہے، بیج سے اتنا بڑا پودا زمین کو پھاڑ کے کیسے نکلتا ہے۔ رب تعالیٰ پھر اس سے بڑھ کر قادر ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا وہ رب کہ جو سنگ لاخ زمینوں سے، چٹانوں سے نرم و نازک کونپلیں اگا دیتا ہے، تو وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے قبضہ اختیار میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ۔ حیات بعد الممات۔ اور مفتی صاحب نے جس طرح ذکر فرمایا، مجھے اندازہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پر بہت سارے در واہ ہو گئے ہوں گے کہ مزید اس پر بھی کلام کیا جائے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ ایک بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور روشنی میں آج موضوع ہے قیامت، لیکن جس انداز میں ہمارے اسکالرز حضرات اس پر گفتگو فرما رہے ہیں، دل تو چاہتا ہے کہ سیریز چلتی رہے پوری اور اس پر ہم بات کرتے رہیں، چونکہ آف ایئر بھی جتنے موضوعات اس میں ڈسکس ہوتے ہیں اس سے مزید اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، کیا کچھ اس میں موجود ہے۔ ہم لا علمی میں زندگی گزار رہے ہیں،
یہ الگ بات ہے، ظاہر ہے ہمارے اپنے مسائل ہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں اور ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب میدان محشر کے حوالے سے اجمالاً مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میدان محشر کہاں ہوگا اور کس طرح لوگوں کو اس میں پیش کیا جائے گا، کس طرح لایا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اصل میں میرے آقا سرور کشور رسالت نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اور جو کچھ بھی بتلا دیا اور جس طرف مکمل طور پر رہنمائی فرما کر آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو اس محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رکھو کہ رب تم سے ہمیشہ راضی رہے، تو یہ اسی کے ابواب ہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کا قیامت برپا ہونا اور قیامت بمانے کھڑے ہونے کے ہے، تیار رہنے کے ہے۔ خالی قیامت یہ نہیں کہ ایک دن، اس کا انتظار کرنا بھی قیامت ہے۔ اور عربی زبان میں جب آپ قام یقوم کے بمانے استدلال کے استعمال کرتے ہیں تو ہمہ وقت مسلمان اپنی موت کے لیے اور آخرت میں رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار رہے، یہ ہے قیامت۔ اور اب قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ، اس کی علامات وہ آپ اس طرف چلے جائیں۔ حضور نے جو کچھ بھی فرمایا برحق، مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد آ رہی کہ قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور اس میں کسی کا جھنڈا نہیں ہوگا، ہاں ایک جھنڈا ہوگا، وہ لوائے حمد ہے میرے آقا کا۔ تو جو میرے آقا سے پیار آج کرتے ہیں وہ اس جھنڈے کے تلے آ کر یہ کہیں گے کہ وہ زمانہ وہ ہوگا اور وقت وہ ہوگا کہ جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ ایک طویل حدیث ہے، حدیث کو صرف حوالہ دے رہا ہوں، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن ختمی مرتبہ سرور کشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اذن دیا کہ میں عرش کے سامنے سجدہ کر کے اس قیامت کی گھڑی میں، اس مشکل گھڑی میں، اور یہ مشکل گھڑی کیا ہوگی کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گلے تک پسینہ ہوگا، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہوگا۔ قبلہ مفتی صاحب نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس حدیث کی طرف جو اشارہ کیا، یا رسول اللہ جب لوگ بے لباس ہوں گے تو خواتین کی طرف بھی دیکھیں گے، حضور نے فرمایا کہ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، آگے کی ہوگی۔ جی آپ نے جو فرمایا وہ اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہنا کہ آگے کی بات تو اب یہ انسان کو بہت زیادہ الرٹ کر دے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی اس وقت کے لیے کہ جب ہماری ستر پوشی سوائے ہمارے اعمال کے کوئی شے نہیں کرے گی، جہاں ہم بے لباس ہوں گے لیکن لباس میرے رب کا ہوگا جو اولیاء کاملین کو عطا ہوگا، حیا کا، وفاداری کا، محبت کا۔ اور انہیں بھی اذن دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کہ علماء کرام، نیک لوگ جن کو آپ متقی کہتے ہیں، اصل میں یہ اولیاء ہے۔ اور یہ اولیاء کون ہیں اس پر بھی ذرا سا آپ سمجھ لیجئے۔ ہم نے صرف ولی اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہم جن بزرگان دین کے مزارات پر جا رہے ہیں بس وہی ولی ہے، وہ ولی ہے۔ ارے بھائی ولی آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ نہیں پہچان سکتے، کیا معلوم وہ جو راتوں کو رب کے سامنے گڑ گڑا کر آپ کی ماں یا آپ کا باپ التجا کر رہا ہے، وہ ولی تو ہے، اس کی خدمت کرو تو ولایت کے اس درجے میں جب شامل ہو جاؤ گے تو قیامت کے دن یہ آپ کے کام آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ وقت اتنا مشکل ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا اور سب رب کے حضور جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب جب رب کے حضور جا رہے ہیں اور حضور کی شفاعت مل رہی ہے، حضور سے پیار کرنے والے بھی شفاعت کر رہے ہیں اور جو شہداء ہیں وہ بھی شفاعت کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں اگر صحیح روزے رکھے تو رمضان بھی شفاعت کر رہا ہے۔ قرآن پڑھا، قرآن سے محبت کی، قرآن کو یاد رکھا، قرآن پر عمل کیا اور اپنے اولادوں کو بھی سکھایا، تو قرآن کھڑا ہو کر حجت کرے گا۔ یہ مجھے اس وقت جب تنگ ہوتا تھا زندگی کے اندر کہ جب لوگ آرام کر رہے تھے، پوری رات مجھے پڑھتے تھے اللہ اس کی بخشش فرما، تو پھر کیا سبب ہے؟ اللہ ایک حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا مفہوم بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ اس درجہ رحیم و کریم ہے کہ جب بار بار یہ متقی، یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، تو کہا کہ ایک دینار کے برابر جس میں ایمان ہوگا اس کے لیے بھی کہا جائے گا کہ اللہ اس کو بھی بخش دے، اللہ کہے گا اس کو بھی بخش دیا، پھر آئیں گے اللہ کچھ لوگ رہ گئے، کہا جس میں آدھا رہ گیا اس میں بھی کہا چل کوئی بات نہیں، اس کے بعد کہا چل جس میں ذرہ برابر بھی ہوگا اسے بھی ہم نے بخش دیا کیونکہ تو آیا ہے ہمارے پاس۔ اگر ایک عام امتی ولایت کے اس درجے میں پہنچ کے اللہ کے قریب اتنا محبوب ہے تو میرے محبوب کریم جن کی نعتیں ہم پڑھتے ہیں، سلام ہم پڑھتے ہیں، مدینے والا میرا آقا جس پر ہم قربان، ہماری نسل قربان، ان کی شفاعت جب ملے گی اور ان کی نگاہ ملے گی تو میرے عزیزوں
پھر کیا ہوگا قیامت کے دن. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ پڑھتے جائیں گے, پلسرات سے گزرتے جائیں گے اور مشکلیں آسان ہوں گی. اور یہ جو رکھ دیتے ہیں نا, یہ جو جنگلہ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ پلسرات کا جو معاملہ ہے, یہ نیچے جہنم ہے اور ریت چمک رہی ہے, اور وہ جو تھے منافقین اور جو دوسرے لوگ ہیں کافرین, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیاس لگ رہی ہے, پیاس کا یہ لے لے. وہ گیا اور جہنم میں گر گیا, گیا اور جہنم میں گر گیا. اور جو منافق مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہوں گے وہ اس پل پر جا کر گر جائیں گے. صرف اگر رہیں گے تو وہ رہیں گے کہ جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا, جس کے حضور ہو گئے, اس کا زمانہ ہو گیا. کیا کہنا ہے. اچھا, جواب تو ظاہر ہے ہمارے سوالات کے آ ہی جاتے ہیں, لیکن عشق و مستی میں جو جوابات دیے جاتے ہیں, سرکار علیہ السلام کے عشق سے سرشار ہو کر جو جوابات آتے ہیں, وہی جوابات ہمیں طمانینت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ حق برحق ہے, قیامت برحق ہے, حساب و کتاب برحق ہے, سزا و جزا برحق ہے, لیکن اس بات پر کوثر ہے, اللہ نے ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ چیز ہمیں اطمینان دیتی, بس ہمیں اعمال درست کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بہترین اس کے نتائج موصول ہوں گے. ناظرین محترم, آگے بڑھتے ہیں, اور جہاں روز محشر کا ذکر آیا, عذرو قرآن مفتی صاحب نے بڑی ہی شرح و بس کے ساتھ قرآن کریم کی آیات بینات سے ذکر فرمایا. اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی, نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے روز محشر کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں اس پر بھی مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی نا, ایک عشق و مستی میں بھی, پھر علمیت کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں نا کہ غافل سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اور اس عشق و مستی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم اٹھتا ہے تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے, اس سے پہلے کیا لکھتے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اچھا, جہاں پر نافرمانوں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا, دیکھیں 50,000 سنہ کے الفاظ ہیں روز محشر کے لیے, یعنی 50,000 سال کا دن. رئیس بھائی حساب کرتے چلے جائیں, کیا ہے, سورج 1.25 نیزے پر ہوگا. یہ سورج کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کی جو پشت ہے وہ ہماری طرف ہے, اس وقت 1.25 میل پر ہوگا یا 1.25 نیزے پر ہوگا, اس کا فرنٹ ہمارے سامنے ہوگا. اور ہر نافرمان اپنی نافرمانیوں کی مقدار پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور کہتے ہیں نا, یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی رشتہ کسی رشتے کو نہیں پہچانے گا, ٹھیک ہے. اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے بھائی حساب و کتاب لیا جائے تاکہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے, اس سے ہم نکلیں. انہیں نہیں پتہ نافرمانوں کو کہ پھر آگے کتنا بڑا عذاب تیار ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تو مجرمین کا عالم ہوگا نا, لیکن جہاں پر متقین ہیں, جہاں پر مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, تو ان کی بھی سن لیجئے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاکی کے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, فرمایا کہ موت کے وقت بھی اسے وحشت نہیں ہوگی, حشر کے وقت بھی, حشر کے دن بھی اسے وحشت نہیں ہوگی. فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں, سور پھونکا گیا اور یہ ایمان والے اپنے اپنے مقامات سے اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں, ان پر کوئی وحشت طاری نہیں. اور وہ یہ آیت کریمہ کے الفاظ پڑھ رہے ہیں جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے, الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے غم حزن ہم سے دور فرمایا. یعنی ایک ہی وقت ہے, ایک ہی دن ہے, ایک ہی حشر برپا ہے, لیکن نافرمانوں کا الگ ہے اور متقین کا, ایمان والوں کا الگ مقام اور مرتبہ ہے. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے جلا دیا گیا, جلا دیا جائے, یا کسی کو اگر کسی جانور نے کھا لیا کوئی سمندر میں, فرمایا جو جہاں جہاں مرا وہاں سے اٹھایا جائے گا, وہاں سے اٹھایا جائے گا. تو پھر ایک بڑی پیاری حدیث پاک بھی نا روایت ہے جو اسرائیلیات میں سے, کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دیا جائے, راکھ اڑا دی جائے. تو جب ایسا ہی ہوا تو رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے کیوں کیا؟ اب چونکہ کرنا گناہ تھا, جائز نہیں تھا, اس کی نیت دیکھی گئی. کہا کہ مولا تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی,
तेरी बारगाह में जवाबात देने की हिम्मत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत फरमा थी। तो अब हालांकि वो तर्ज़ अमल ठीक नहीं था, लेकिन उसकी नीयत क्या थी कि मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं है। वहाँ पर भी खशियत। जी, अब ये देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जो ईमान वालों को सबको उठाया जाएगा बिल्कुल लंग धड़ंग, ठीक है, बेलिबास होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ईमान वालों के लिए क्या है? फरमाया कि युबअसुल मुमिनूना यौमल क़ियामति जुर्दन मुर्दन मुकहलीना। फरमाया कि रोज़े क़यामत जो ईमान वालों को उठाया जाएगा, फरमाया कि वो बेरीश होंगे, बेमूछ होंगे, और गोया कि उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है, और उन सब की उम्रें 30 साल, बनी सलासीन सना, उनकी उम्रें 30 साल होंगी। और ये भी फरमाया कि जैसे मुअज़्ज़िन है, अज़ान देता है, रियाकारी नहीं करता, अज़ान देता है खालिसतन अल्लाह ताला के लिए, तो फरमाया कि रोज़े क़यामत वो अज़ान देते हुए उठेगा और गर्दनें ऊँची होंगी। जी, गर्दनें उनकी ऊँची होंगी। इसी तरीके से यहाँ फरमाया कि ऐसी जमात जिनके चेहरे चमकदार होंगे, चमकदार सितारों की तरह। तुम कौन हो? पूछा जाएगा, फरिश्ते तुम कौन हो? काम वो हैं कि जैसे ही आज़ान की आवाज़ आती हम फ़ौरन वज़ू करने के लिए खड़े हो जाते, सारे काम छोड़ देते। एक जमात आएगी, उनके चेहरे उनके चेहरे चाँद की तरह चमकदार होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम क्या करते थे? कहा कि ये तो जमात थी ना, ये अज़ान सुनकर वज़ू करती थी, फिर आ जाती थी। हम तो अज़ान मस्जिद में सुनते थे। अल्लाह अकबर। उनका ये मकाम और मर्तबा होगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो नेकियां करने वाले हैं, उनका मकाम और मर्तबा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दर्जा बदर्जा वाज़े फरमाया। क्या कहना है नाज़रीन मोहतरम, हम अब बिल्कुल कंक्लूजन की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल है मैं डॉक्टर साहब से जा करना चाहूँगा और इंशाअल्लाह उसके बाद इख्तिताम की तरफ जाएंगे। मैदान महशर में लोगों की कैफियत क्या होगी? डॉक्टर साहब कुछ बचाते उस पर कलाम। मैदान महशर में लोगों की कैफियत दो तरह से होगी। वो जिनके आमाल अच्छे हैं, वो इन तमाम तंगी और तमाम परेशानियों से चूँकि यहाँ गुज़र चुके हैं, रोज़े भी रखे हैं, हलाल भी कमाया, ज़िंदगी भी अच्छी गुजारी, तो वहाँ उनके क़ुलूब मुतमईन होंगे, क्योंकि वो अरवाह मुतमइन्ना में है। और परेशानी अलबत्ता ज़रूर होगी ज़ाहिरी तौर पर, जो इन्वायरमेंट होगा, मैं आम अल्फाज में मैं कहता हूँ, एक खौफ होगा कि मेरा रब मुझसे कितना राज़ी है, लेकिन अंदर से आवाज़ आएगी तेरा रब तो उससे बहुत राज़ी है, तो उससे बहुत प्यार करता है। उलमा ने लिखा है इस पर, बुजुर्गान दीन ने पूरी हिकायात और हक़ाइक़ लिखे हैं इस पर, तफासिर पढ़ लें हम। और फिर एक वो भी तबका होगा जो अपने ज़ोम में होगा, कि जो झूठ बोल रहा होगा अपने आप से, और फिर वो कुरान करीम ने फरमाया ना, वो आयत की तरफ इशारा करूँ कि जिसमें जब वो फ़र्द सामने जाएगा रब के सामने, तो उसका हाथ, उसका मुँह, उसकी ज़बान, उसका जो जिस्म है, और जब झूठ बोलने की कोशिश भी करेगा तो उसके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसके आज़ा गवाही देंगे उसके खिलाफ। तो कैफियत ये होंगी कि वो जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं, उसकी तपिश के लिए आप यूँ अंदाज़ा कर लीजिए कि आज के दौर में अगर आप 1 लाख करोड़ों अलाव भी अगर जला दें, तब भी उसके नीचे की जो तपिश है सिर्फ पैर की, वो ऐसी होगी कि दिमाग के अंदर जो आपके खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है वो उबलने लगेगा। ये तो ज़ाहिरी तमसीलात हैं, ये तमसीलात हैं। हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था ना, किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह जहन्नम की आग कैसी है, और ये जो आज जो दुनिया के अंदर हम जिस आग को बरत रहे हैं, ये कहा कि ये तो आग धोकर दी गई है ताकि तुम यहाँ इस ज़मीन पर इससे फ़ायदा उठा लो, वरना असल आग तो ये है कि अगर उसका तुम तसव्वुर भी कर लो तो पिघल जाओ। तो हमें हमेशा एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए, अपने अमल पर नाज नहीं होना चाहिए, रब की रज़ा पर और हुजूर के फरमाने पर नाज हो तो हमारे अमाल कबूल होंगे। और कुरान वो याद रखिए, नाउमीद ना हो। हम हज करते हैं, नाउमीद होकर आते हैं, पता नहीं कबूल होगा, बस रब की रहमत से जुड़ जाइए, रहमतुल आलमीन से मोहब्बत कीजिए। और इश्क अपने लिए होता है और अपने सुकून के लिए होता है। इस अमल को इबादत समझकर और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का विरसा समझकर अपने साथ ले जाइए। आप यकीन जानिए, जब हुजूर तशरीफ़ लाएंगे ना कब्र में, तो हमारा ईमान अक़ीदा है कि हुजूर को देखते ही जो हुजूर के सच्चे आशिक़ हैं वो हुजूर पर सलाम पढ़ेंगे, और फिर हो नहीं सकता कि हुजूर हाथ अपना दस्ते अक़दस बढ़ाकर उसको कहीं और जाने दें। क्यों कि आ इधर आ अबे ओ चा गरेबा वाले। क्या बात।
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج قیامت کے موضوع پر بات ہوئی اور ظاہر ہے بندہ مومن کی جو زندگی ہے خوف اور امید کے مابین ہے، اور یہ جو موضوع ہے بنیادی طور پر نہ ڈرانے کے لیے ہے اور نہ خوش ہونے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے، جب قیامت برپا ہونی ہے اس پر ہمیں ایمان ہے ہمارا، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ بھی سب برحق ہے، لیکن یہ ہے کہ خوف یہ کہ ہمارے اعمال درست ہوں، ہمیں عمل کے بجائے اللہ کے فضل پر نظر رکھنی چاہیے۔ عمل کچھ بھی نہیں ہے، فضل اس کا اگر ہو جائے تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو ان موضوعات کو دیکھا کریں، سنا کریں، سنایا کریں لوگوں کو، اور اصلاح اعمال کی جانب آئیں تاکہ ہمارا عمل اچھا ہوگا تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔